بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کا اور ان کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کی ہمارے اس پروگرام میں 15ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں کہ لوگوں کے آنے والے حالات میں تبدیلیاں کس طریقے سے آئیں گی اور کس کس طریقے سے فتنے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں کے اندر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظہرها رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے امراء تم میں کے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارا معاملہ آپس کے مشوروں سے طے ہوتا رہے، تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے امراء بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں طے کرنے لگیں، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ
زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں زمین کی پیٹھ سے مراد زمین کے اوپر زندہ رہنا ہے، اور زمین کے پیٹ سے مراد مر کر زمین میں دفن ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سلطنت کے امراء اور حکومت کے حکام نیک اور صالح لوگ ہوں گے تو ان کے عدل و انصاف سے زمین پر امن و امان ہوگا اور سکون و اطمینان کی فضا کا دور دورہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جب حکومت کے امراء و حکام بدکار و حرام کار اور عیاش و بدمعاش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف نہ ہونے سے زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوگا، اور ہر چہار جانب روئے زمین پر نراج بلکہ شیطان کا راج ہوگا۔ اسی طرح جب لوگ تمام معاملات میں عورتوں کے مشوروں کو دخیل بنا لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ناقصات عقل و دین ایسا ہی مشورہ دیں گی جو تباہی و بربادی کا سگنل اور دین و دنیا کی خرابیوں کے لیے ہری جھنڈی ہوگی، اور ملک و ملت کی ساری شان و شوکت غارت ہو کر رہ جائے گی۔ غرض ساری دنیا طرح طرح کے جرائم و مفاسد کا بھیانک جنگل اور پوری زندگی دینی و دنیاوی ہلاکتوں اور بربادیوں کا جہنم بن کر رہ جائے گی۔ ایسی صورت میں بلا شبہ یقیناً ایک مسلمان کی موت اس کی زندگی سے بدر جہاں بہتر اور اچھی ہے، اور زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے ہزاروں درجے بہتر ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ عز و جل ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ و مامون فرما دے، اور اے اللہ ہم ان تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ کی مجلس کا، جو کہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو اہل قبور اسے کہتے ہیں، اے غافل، اگر تجھے علم ہوتا کہ کون سا مرحلہ تجھے درپیش ہے تو خوف کے مارے تیرے جسم سے گوشت اور پوست دونوں گر پڑتے۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں حضرت شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سفر کے دوران کرمان میں ملا، اور وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور بڑے صاحب نعمت اور مشغول بحق بزرگ تھے، یعنی ہر وقت ذکر خدا میں اور ذکر حق میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اس قدر مشغول بحق تھے کہ میں نے ایسا کوئی اور مشغول بحق بزرگ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ الغرض جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سلام عرض کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں صرف ایک روح باقی ہے، اس کے علاوہ ان کے جسم پر گویا گوشت پوست نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ وہ بہت کم باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا
کہ میں ان بزرگوار سے یہ پوچھوں کہ آپ جو اس قدر ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں، سلوک کے کون سے مقام پر فائز ہیں؟ چونکہ وہ بزرگ بڑے روشن ضمیر تھے، انہوں نے فوراً میرے اس سوال کو بذریعہ کشف معلوم کر لیا اور میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے کہا کہ اے درویش، ایک دن میں اپنے کسی دوست کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرا، پھر میں ایک قبر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میرے دوست نے کوئی ایسی مزاحیہ بات کہی کہ میں قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس پر اس قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس شخص کو ایسی منزل درپیش ہو اور اسے ایک دن ملک الموت سے واسطہ بھی پڑھنا ہو اور قبر میں حشرات الارض اور سانپ بھی ہوں، تو پھر اس آدمی کو ہنسی سے کیا کام؟ جو ہی میں نے قبر سے یہ آواز سنی، فوراً میں وہاں سے اٹھا، اپنے دوست سے رخصت ہونے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور اسے الوداع کہا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں اسی دن سے اس غار میں ہوں۔ چنانچہ میں قبر سے آنے والی آواز کی ہیبت سے اسی غار میں اپنا وقت گزار رہا ہوں اور روزانہ قبر کی اسی آواز کو یاد کرتا ہوں۔ آج اس واقعے کو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں نے اپنے قہقہے کی شرم سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور میں سخت شرمندہ ہوں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اس ضمن میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ تھے جسے حضرت خواجہ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے 40 سال تک کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور اکثر وہ رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے روتے رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں قبر کے خوف سے اور قیامت کے ڈر سے روتا ہوں۔ پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں گناہوں کے شرم سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور دوستوں کی محفلوں میں زوردار قہقہے لگا کر ہنسا ہوں۔ اسی شرم سے اب میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا اور نہیں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت خواجہ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ اہل طریقت میں سے ایک بڑے بزرگ تھے۔ وہ 8 سال تک مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے رخسار سے ان کا گوشت پوست جھڑ گیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ جب مجھے اوپر آسمان پر لے گئے تو میں نے عرش کے نیچے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے سجدہ کیا۔ آواز آئی، اے فتح، کیوں اتنا روتے ہو؟ کیا مجھے غفار نہیں مانتے؟ میں فوراً سجدے میں چلا گیا اور عرض کیا، اے اللہ، میں تجھے غفار مانتا ہوں، بخشنے والا مانتا ہوں، لیکن قبر کے عذاب کے ڈر سے اور قیامت کی ہولناکی اور
ملک الموت کی سخت گیری سے روتا رہا ہوں۔ مجھے خوف یہ رہا کہ اس تنگ قبر میں میرا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ چونکہ تیرے دل میں ہمارا خوف تھا، اس لیے ہم تجھے بے خوف اور مطمئن کرتے ہیں اور بخشتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کریم، اے رب کریم، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اے اللہ ایسے مبارک لوگوں میں شامل فرما دے۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ ایک دفعہ میں سیستان میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سفر تھا۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پیر مرشد تھے اور شیخ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ تو آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک جگہ پر عبادت خانہ تھا جس میں ایک درویش رہتے تھے، جسے حضرت شیخ صدر الدین محمد احمد سیستانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ وہ بہت خدا رسیدہ اور مشغول بحق بزرگ تھے۔ میں چند دن ان کی صحبت میں رہا۔ جو شخص بھی ان بزرگ کے عبادت خانے میں آتا تھا وہ ان کے فیض سے محروم نہیں جاتا تھا۔ وہ بزرگ عالم غیب سے کوئی چیز لا کر اس کے ہاتھ پر رکھتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ مجھ درویش کے لیے ایمان کی دعا کرنا۔ اگر میں اپنے ایمان کو قبر تک صحیح سلامت لے گیا تو یہ میری سعادت مندی اور کامیابی ہوگی۔ الغرض وہ بزرگ جب قبر اور موت کی ہولناکیوں کی باتیں سنتے تو وہ بیت کے پتوں کی طرح کانپنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، گویا آپ کی آنکھیں پانی کا چشمہ بن جاتی تھیں۔ پھر وہ 7 دن اور 7 رات عالم گریہ میں رہتے اور کھڑے رہتے، اور آپ کی دونوں آنکھیں بھی کھلی رہتی، حتیٰ کہ آپ کی گریہ وزاری کو دیکھ کر ہم پر بھی رونا طاری ہو جاتا تھا۔ ہم حیران ہو کر کہتے تھے کہ کتنا بڑا جواں مرد ہے اور کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ جب وہ اپنی اس حالت سے اپنی سابقہ حالت پر عود کر آتے، لوٹ جاتے، تو ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور کہتے، اے عزیزان، جسے موت سے واسطہ ہو اور جسے ملک الموت جیسے حریف کا سامنا کرنا ہو اور اسے قیامت کے دن کے ساتھ بھی واسطہ پڑھنا ہو، اسے نیند، سکون اور ہنسی مذاق سے کیا کام؟ یہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر کیوں کر خوش ہوتا ہے؟ پھر فرمایا، اگر تمہیں زیر خاک سوئے ہوں کے بارے میں جو حشرات الارض اور سانپوں کی قید میں ہیں اور مٹی کے قید خانے میں بند ہیں ذرہ بھر بھی معلوم ہو جائے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے اور پانی میں ڈالے گئے نمک کی طرح تحلیل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے بصرہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جو بہت زیادہ مشغول بحق تھے۔ میں انہیں ایک قبرستان میں ملا
وہ ایک صاحب کشف بزرگ تھے ایک قبر کے پاس میں، اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ قبر میں پڑے ہوئے مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ جب آپ نے مردے کے عذاب کو دیکھا تو وہ نعرہ مار کر گر پڑے۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ بالکل بے حس و بے حرکت ہو چکے تھے، گویا وہ نمک کی طرح پگھل کر پانی پانی ہو گئے تھے۔ جو خوف الہی میں نے ان بزرگوار میں دیکھا تھا، ایسا خوف میں نے آج تک کسی میں بھی نہیں دیکھا اور نہ سنا۔ الغرض، پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ میں نہیں رہا تھا اور قبر کی ہیبت سے پگھلتا گیا۔ آج پورے 30 سال کے بعد میں نے تم سے بات کی ہے۔ اے عزیزان، یہ لوگ جو اس قدر دنیا اور دنیا داری میں مشغول ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ انہیں اپنے زاد راہ کی تیاری میں مشغول ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے ابھی بہت سی ایسی منزلیں ہیں جن سے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ میں گزرنا پڑے گا۔ ان بزرگوار نے یہ کہہ کر 2 کھجوریں میرے ہاتھ پر رکھیں اور اٹھ کر چلے گئے اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور انہوں نے فرمایا، اے درویش، جس خدا کے قبضے میں میری جان ہے، اسی دن سے آج تک اسی غم میں مبتلا ہوں اور موت اور قبر کی ہولناکیوں سے پگھل رہا ہوں اور خوف سے نڈھال ہو رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی ایسا زاد راہ نہیں ہے جس کی بدولت میں اس خوف سے نجات پا سکوں۔ پھر فرمایا، قبرستان میں نفس کی تسکین کی خاطر دیدہ و دانستہ کھانا پینا گناہ کبیرہ ہے، لہذا ایسا شخص ملعون اور منافق ہے۔ پھر اس کے حسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے امام یحییٰ ابو الخیر زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روضہ میں دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل فی المقابر طعاما او شرابا فهو ملعون ومنافق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی جو شخص قبرستان میں کھائے پیے وہ ملعون اور منافق ہے۔ پھر حسب حال یہ حکایت بھی بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک اجتماع کو دیکھا جو قبرستان میں کھانے پینے کے اندر مشغول تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ حضرات، تم منافق ہو یا مسلمان؟ اس اجتماع کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دینا چاہیے۔ اس پر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی قبرستان میں کھائے پیے وہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوف اور عبرت کا مقام ہے۔ ذرا غور کرو کہ تم سے بہتر لوگ اس مٹی میں سوئے ہوئے پڑے ہیں اور حشرات الارض
اور سانپوں کی قید میں ہے، اس کا گوشت پوست جھڑ گیا ہے اور ان کا حسن و جمال خاک میں مل گیا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو خاک کے سپرد کیا ہے۔ تمہارا دل کیسے چاہتا ہے جو یہاں پر کھاتے پیتے ہو اور لہو و لعب میں مشغول رہتے ہو۔ جب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں ان سے کہیں تو فوراً سب نوجوان سمجھ گئے اور راہ راست پر آ گئے اور بدتمیزی سے بھی باز آ گئے، بلکہ اپنی بدتمیزی کی معذرت خواہی بھی کی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر موت کا خوف، قبر کا خوف، عذاب قبر کا خوف اور حساب و کتاب کا خوف ایسا عطا فرما جیسے کہ اس نے اپنے صدیقین، شہداء، صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ میں رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حالت میں بلائے، اور اس حالت میں بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔